جی انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 116 ہے سورہ آل عمران کی، جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی ان آیات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے جو بڑا اہم رکوع ہے، اس کی تمہیدی جو گفتگو ہے یہاں پر ہو چکی ہے، مطلب 12واں رکوع ہے یہ، اور آغاز میں ہم نے دیکھا کہ امت کا خیر امت قرار دیا جانا اور اس کی بنیاد یہ ٹھہرایا جانا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ 3 بنیادیں جو ہیں یہاں قرار دی گئی تھیں۔ اور پھر یہ کہ اس کی وضاحت کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جو یہود و نصارہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ بات پیچھے ہو چکی ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، یہ ہم نے آیت نمبر 112 کے اندر دیکھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی سب کے سب برابر نہیں ہیں، یعنی اگلی آیت جو آیت نمبر 113 ہم نے پڑھی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہ قائمتون یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے لیے راتوں کو بھی اٹھتے ہیں اور سیدھے راہ پر بھی قائم ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں مطلب وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، اور پھر ان کی بھی وہ صفات نمایاں کی گئی تھی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ تو یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح سے بتائی تھیں، یہی ان کی ذمہ داریاں تھیں، یہی وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، وہی ذمہ داری اب ایک نئی امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، اور اس کی بھی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ یہی قرار دی گئی ہیں، کیونکہ مبادیات دین تو کبھی نہیں بدلتے، اس اعتبار سے یہ رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری جب منتقل ہوئی ہے تو وہی چیزیں جو ہے وہ کیری فارورڈ ہوئی ہیں، آگے آ کر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو نمایاں کیا۔ اور پھر یہ کہ جو پیچھے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی انسان جو ہے وہ پیچھے جیسے اب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پہلے بھی ایمان لائے ان رسولوں پر، اور اب آنے والے رسول پر ایمان لانے کے بعد اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ پچھلے عمل کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز اس کی ناقدری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ہرگز جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے ان کے اموال بھی اور ان کی اولادیں بھی، من اللہ شیئا یعنی اللہ کے بالمقابل، اللہ کے آگے اللہ کے بالمقابل، نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں ان کے کچھ کام آئیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جو ہے دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے کہ کفار کو یا جو یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی لوگ ہیں، تو بعض صورتوں میں یہ نعمتیں ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آپ کو لگے گا کہ زیادہ ان کو جو ہے دنیا کی چیزیں جو ہیں یا دنیا کی رعنائیاں یہ چیزیں میسر آ گئی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری اصل میں بطور آزمائش ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی آزمائشوں میں ان کو گھیر لیتا ہے، یعنی جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے۔
انسان کو جو ہے وہ خیال یہ آتا ہے کہ یہ میرے مال میرے کام آئیں گے، میری اولاد میری کام آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ خاص طور پر آخرت کے ریفرنس میں دیکھ لیں کہ آخرت میں یہ چیزیں جن پر آج یہ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شے نفع دینے والی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ہے ان لوگوں کا معاملہ کہ جو متقین ہیں، کہ جب وہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو، جیسے کہا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اس کے تحت جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے ہم نے سورہ فرقان کے اندر یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جو یعنی اپنے گھر والوں کے لیے گویا دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو بالکل وہ ڈیفرنٹ ایک سچویشن میں کھڑی ہوتی ہے بات کہ یہ وہ ڈپازٹس ہیں جو کہ آخرت میں جا کے کام آنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو جنہوں نے اللہ کی قدر دنیا میں نہیں کی، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قدر جو ہے وہ جو دنیا میں نہیں کر پائے، آخرت میں بھی ان کو کوئی یعنی یہ چیزیں اس کو کوئی پھل لگنے والا نہیں۔ یہ بند ہو گیا جی زوم، میں ساتھ سے چلتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد اسی بات کو کیا ہو گیا، یہ کوئی سلائڈ کر دیا جی۔ یہی بات اگلی آیت میں پھر جو ہے وہ آگے بڑھائی گئی ہے، اور وہ اس طرح سے بڑھائی گئی کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة، کہ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس حاضی دنیا، حاضی الحیات الدنیا، یعنی یہ دنیا کی زندگی کے اندر۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریح فیہا سر، اس کی مثال ایک ایسی ہوا کی سی ہے کہ جس ہوا میں سر پالا ہو، یعنی وہ سخت ٹھنڈی ہوا، ٹھیک ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ جا لگے کھیتی کو، قوم ظلموا انفسہم، اس قوم کی جنہوں نے اپنی جو ہے وہ ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، فاہلکت، تو پھر جو ہے وہ اس کو ہلاک کر دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک مثال سے جو ہے گویا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ان کی آخرت میں یعنی کام آنے والا نہیں ہے، ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ جو صورتحال یہاں پر واضح کی جا رہی ہے وہ یہ واضح کی جا رہی ہے جیسے قریش کی اگر ہم اٹھائیں، یعنی اس دور میں ہم اٹھائیں تو اس دور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر آغاز ہی میں دیکھ لیں، چلیں غزوہ بدر ہی سے دیکھ لیں، تو غزوہ بدر میں جو پوری انہوں نے فوجی تیاری کی ہے، اونٹ اکٹھے کیے ہیں، یعنی سامان حرب بھی ہے، اور رسل اور یعنی ترسیل کے لیے پورا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے، ظاہر اس کے اوپر تو مال خرچ ہوگا۔ عہد میں ہم نے دیکھا تھا سیرت کو پڑھتے ہوئے کہ پورا مال ہی جو ہے پریزرو رکھا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ اگلی جنگ ہم نے لڑنی ہے تاکہ مسلمانوں کو شکست دی جا سکے۔ احزاب میں تو وہ پوری ہی قوت سے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بڑا سرسبز و شاداب سا معاملہ لگتا ہے نا، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص سے جو ہے یہ محرومی ہے، اور جس کے سبب سے جو ہے وہ آخرت میں ان کے اعمال جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہاں یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتا ہے، اور یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنی ذات پر نہیں رکھتا۔ یعنی اگر اس نے دنیا میں، یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ جو مدر ٹریسا ہے تو فلاں ہے اور اس نے یہ بنا دیا، اسپتال بنا دیا، تو کچھ نہیں، نام تو ہے نا، پاپولیرٹی تو ہے نا، دنیا میں تو نام لیا جا رہا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے بہرحال کسی درجے میں دے دیتا ہے، آخرت میں تو بہرحال کوئی حصہ نہیں۔ پھر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر صرف، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں شدید ٹھنڈی ہوا کو جو کوئی کھیتوں کو جلا دے، یعنی ان کا خرچ کیا جانا ایسا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک کھیت ہوتا ہے نا، اب دیکھنے میں تو کھیت سے جو ہے ایک انسان کو بڑا نفع حاصل ہونا ہوتا ہے، اس میں اس نے محنت بھی کی ہے، اس نے بیج بھی بویا ہے، اس نے انفاق کیا ہے، اس نے خرچ کیا ہے، اس نے سب کچھ گویا اس کے اندر لگایا ہے کہ یہ فصل ملے گی اس سے، لیکن فصل ملنے کی بجائے کیا ہو کہ اس پر جو ہے وہ ایک بالکل جیسے کوئی ٹھنڈا پالا آ کر پڑ جائے اور وہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے، اس کی پروڈکٹ جو حاصل ہونی تھی وہ تو حاصل نہ ہو۔ یہ ہے وہ انجام جو کہ آخرت میں جا کر ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جائے گا۔ ایمان اور اخلاص اگر ایک بندے کے اندر نہیں ہے تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں
ایمان کے بغیر یہ کام کیا تو ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آخرت میں نکلنا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہاں پر جو ہے وہ کر دی ہے کہ کچھ بھی ان کے کام جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر ظلم کیا، بلکہ قوم ظلموا انفسهم، یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ درکار یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا، تاکہ وہ پھر جو ہے وہ جو درخت جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ برآمد ہوتا اس کے اندر پھل لگتے، جس سے ان کو بھی نفع حاصل ہوتا، لوگوں کو بھی نفع حاصل ہوتا، آخرت بنتی، سارا کچھ ہوتا۔ اس کے برعکس جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی نہ اللہ کو مانا، نہ رسولوں کو مانا، نہ کتابوں کی تصدیق کی، ٹھیک ہے، اور اعمال اللہ کی بجائے جو ہے محض ریاکاری کا سبب ہو گئے۔ اچھا، اس میں ہمارے اپنے لیے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ مثال موجود ہے، اس حوالے سے کہ ہمیں اس آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی لازمی دیکھنا چاہیے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اور اخلاص، آج اسلام، جیسے ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے تھے سورہ حجرات میں بھی، کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ دل کی پوری تصدیق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایک انسان کے اندر یہ حقانیت بیٹھ جائے، صرف زبان کی حد تک جو ہے لپ سروس نہ ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسولوں کو مانتا ہوں، میں کتابوں کو مانتا ہوں، لیکن جب عملی زندگی میں آئے تو اسی کے برعکس جو ہے وہ بالکل ساری صورتحال چل رہی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو۔ چاہے انفرادی زندگی میں جو ہے وہ آپ اس کو سوشل پریشرز کے تحت کہہ لیں، یا کوئی اپنی نفس کی جو ہے وہ کمی یا نفس کی جو ہے کمزوری کا باعث قرار دے دیں، یا کوئی بھی دوسری وجہ۔ اور اسی طرح اجتماعی جو سطوحات ہیں، یعنی جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام ہے، اس پر جو ہے وہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے اوپر اس کو ترجیح دے جو کہ عوام کی اکثریت رائے سے منظور ہوا کرے، تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، مباحات کا درجہ جہاں تک ہے تو وہ بہت بڑا رستہ ہے، وہاں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ وہ فیصلے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر حلال و حرام اور ان جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ڈائریکٹ کھڑا ہے، ایک انسان اپنے احکامات کو لے کر آتا ہے، اپنے معاملات کو لے کر آتا ہے، تو پھر اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں تو وہ اسی طرح ضائع ہو جانے والی ہے، اور ایسے ہی وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے کہ جس کا نتیجہ پھر کیا نکلنے والا ہے؟ فَأَهْلَكَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی نفع کوئی فائدہ کسی شے کا جو ہے ایک انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر طریقے سے کوشش کی کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جاتے، اور بلکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو الہدا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب قرآن جو ہے وہ جیسے ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے تو بتا دیا، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو، یہ اللہ نے رستہ بتا دیا، تو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ پھر اگر ایک انسان اس کی طرف نہیں آتا تو ظالم کون؟ وہ خود انسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ایکسس میں دے دیا تھا۔ بلکہ آج کا دور تو بڑا ایک اس اعتبار سے بڑا مختلف دور ہے کہ آج اگر یہ آپ کہیں نا کہ تمام حجت اگر ایک امت کرے تو یہ تو اصل شے درکار ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بالکل ایک انسان کی ایکسیسیبلٹی میں ہیں۔ یعنی اگر ذرا اس دور کو اٹھا کر دیکھیں نا، اس وقت کوئی کمیونیکیشن ایسی مضبوط نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، تو بسا اوقات جو ہے وہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے رسول سے صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ ملاقات کی، چند ہی احادیث ان کے سامنے ہے، قرآن تو ہے ان کے سامنے، چلیں احادیث کا بہت سارا مجموعہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ قرآن بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جیسے سبکن نازل ہو رہا ہے تو اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا جو ہے دنیا سے یعنی اس کے نزول کے اندر ہی جانا ہو گیا۔ تو آج تو دونوں اعتبارات سے بات مکمل ہو گئی ہے، یعنی قرآن بھی اپنی مکمل شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ کون سا گھر مسلمان کا ایسا دکھا سکتے ہیں آپ؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس میں قرآن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے اس کو برکت کے لیے رکھ دیا، کسی اور کام کے لیے رکھے تو علیحدہ بات موجود ہے، اور پھر یہ کہ اب تو وہ والی بھی صورتحال نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں جائیں گے اور پھر کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے اور پھر جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ آپ یہ معاملہ کریں گے۔ اصل درکار تو یہی ہے کہ آپ اس طرح سے سیکھیں، لیکن میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اگر ایک بنیادی طور پر بھی انسان سمجھنا چاہے
تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج انسان یوٹیوب پہ اور باقی چیزوں پہ جہاں اور چیزیں دیکھ سکتا ہے وہاں اس طرف بھی تو کر سکتا ہے نا کام. آج تو آن لائن کورسز پڑے ہوئے ہیں, ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. پھر ایک موبائل کے اندر آپ کو ساری سہولیات میسر ہیں, موبائل ایپس ہیں جس کے اندر پورے جو ہے وہ قرآن کے نسخوں کے علاوہ آپ کہیں کہ اس کی تلاوت, آپ اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتے, اس کے طریقے, آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ تفاسیر دیکھنا چاہیں تو جو مرضی تفسیر. پہلے تو ایک انسان کہتا تھا بھئی میں تو اس کو خرید نہیں سکتا, یعنی آج سے تھوڑے سے پہلے کا وقت وہ تھا کہ جس میں تفاسیر کو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے کتابی صورت میں. تو آج تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سمپل ایک موبائل بھی ہے تو موبائل ایپ کے اندر آپ کے پاس جو مرضی تفسیر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں میکسیمم آف اٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ مل جاتی. تو گویا دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہماری ایکسیسیبلٹی میں تو کہیں زیادہ ہیں, لیکن ہمارا عمل ذرا اور ان ساری چیزوں کے تحت جو نتائج نکلنے چاہیے وہ کتنے دور ہیں اس کو ہمیں ذرا جاننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ظلم اللہ, انہوں نے جو ہے وہ یعنی ظلم نہیں کیا اللہ پر, ولکن انفسہم یظلمون, مگر یہ کہ وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. تو اگر ہم خدا نہ خواستہ ایسے ظلم کے اندر مبتلا ہیں تو آج ہی اپنی درستگی کو جو ہے وہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور اس کے ذریعے بہرحال یہی ہے کہ ایک انسان خود جو ہے وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائے, جت جائے اس کام پر کہ اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے, اور صرف نالج کے لیے نہ جڑے, کیونکہ یقین کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا بہرحال اس کے لیے عمل شرط ہے. دنیا میں بھی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اب آپ اس کو یقین کی کیفیت میں لانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کیا آپ بات کرتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا. تو جب آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرتے ہیں پھر آپ کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ یعنی عموماً یہ جوڑے کی صورت میں ایمان اور عمل صالح آ رہا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ جو چیز وہ وہاں پر یعنی اللہ سے تعلق میں پڑھ رہا ہے, قرآن کے اندر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, اب اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے تاکہ اس کے اندر ایمان واقعتاً پیدا ہو. ٹھیک ہے, واقعتاً پیدا ہو. اور ویسے بھی ایمان کی حقیقت کا اظہار عمل صالح ہی سے ہوا کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ایسی جگہوں پر ایک انسان اپنے آپ کو یعنی رکھنے کی میکسیمم کوشش کرے جہاں اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب آپ یہاں پر کلاس میں آتے ہیں یا آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایمان والا ماحول, دارالایمان بنے, ہر شخص کا گھر جو ہے وہ دارالایمان بنے, تب وہ ظلم کی کیفیت میں نہیں. ورنہ یہ جو پچھلی آیت ساری بیان کر رہی ہے اس میں اب ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس ظلم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے اگر ہم اس کا شکار. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, کہ اپنے سوا مت بناؤ بتانا کوئی دوست, کوئی رازدار. یہ جو بتانا کا لفظ ہے نا یہ پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. اس کا مفہوم ہے یعنی لغوی مفہوم دیکھیں تو پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں, بلکہ اس میں پھر مزید وضاحت کے لیے کہ وہ کپڑا جو اوپر والے کپڑے کے نیچے جو ہے وہ ایک انسان استعمال کر رہا ہے, کوئی بنیان ہے, کوئی ایسی شے ہے کہ جو اس کے نیچے اس نے پہنا ہوا, جو اس کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی. اسی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ دلی دوست, کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بالکل جو ہے وہ پختگی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا. تو ایسا کوئی دلی دوست, کوئی خاص رازدان جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنوں کے سوا کسی کو مت بناؤ. اپنے سے مراد کیا, اہل ایمان, ایمان والے جو ہیں وہ ایمان والوں ہی کو جو ہے وہ رازدان کے طور پر رکھیں اور کسی کو اس کی جگہ پر نہ لے کر آئیں. اور ویسے گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو بتانا ہے نا, یہ بتانا یہ باب نصرہ سے جو ہے وہ مصدر کی کیفیت میں ہے یہاں پہ, اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. باب, اچھا یہ جو ہے نا وہ اب اس میں کچھ روایات ہیں اور اس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن پہلے ذرا آیت پہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنوں کے سوا یعنی اہل ایمان کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ. لا یالونکم خبالا, اور وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی اب مسئلہ کیا ہے کہ اپنے سوا اگر تم کسی دوسرے کو بناؤ گے تو ان کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ یہاں ایکسپوز کر رہا ہے. یعنی بظاہر وہ اگر تمہارے خیر خواہ نظر ہی کیوں نہ آتے ہوں, ان کے دل کی کیفیت یہ نہیں ہے. وہ جب موقع ملے گا وہ خرابی جو ہے وہ پیدا کریں گے. اور ودوا ما عنتم, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ. ان کے اب یہ دیکھیں, یہ انسان کو تو کبھی پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا, کوئی یہودی آپ سے ملے, کوئی نصرانی آپ سے ملے, بلکہ اس آیت کے متعلق جو ہے وہ یہ بات واضح ہے کہ اس آیت کا تعلق جو ہے
وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یعنی یہود و نصارہ ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس میں سارے کے سارے وہ منافقین بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر مشرکین بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ جو کہ اسٹیٹس پہ مومن کے نہیں ہوتا۔ اب پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ مومن اور منافق کا فرق دنیا میں تو ہم پیدا کر نہیں سکتے، یعنی دنیا میں ایک انسان کیسے اس چیز کو دیکھے؟ تو بہرحال اس کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کے سمٹمز تو نمایاں کیے ہیں نا، ظاہر ہے کوئی خصائل، کوئی خصائص، کوئی عادات، اور جو جیسے مومنین کی ہے، اور جیسے پوری پوری آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، صورتوں کے اندر آغاز میں سورہ مومنون ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 11 آیات کے اندر جو ہے وہ مومنین جو ہے ان کی بنیادی صفات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ظاہری طور پر بھی یہ جن میں خاصیتیں پائی جاتی ہیں، دل کا فیصلہ تو بہرحال آپ نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری طور پر بھی جن میں یہ کیفیات پائی جاتی ہیں، تو چلیں آپ ظاہر ہے اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ نے کسی کو منافق قرار تو دینا نہیں ہے، دنیا میں آپ دے نہیں سکتے، معاملہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی پر یہ لیبل چسپا کریں، کسی پر فتویٰ لگائیں، لیکن آپ جان تو سکتے ہیں نا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کا آپ کا کیا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو چند نام بتائے تھے نا کہ یہ منافق ہیں، باقیوں کو نہیں بتائے تھے، لیکن کیا باقی جو تھے وہ مطلب اس اپنی ایمانی کیفیت کے تحت کسی درجے میں جانتے نہیں تھے کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو ہے منافقین کی لسٹ میں آ رہے ہیں؟ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ زبان سے کھول کر یہ کہنا کہ یہ منافق ہے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ ذرا علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت ابو بکر ہوں یا اور کوئی صحابی ہوں جو خوش گپیوں میں آپ کو مصروف نظر آتے ہوں، عبداللہ ابن ابی کہ اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی معاملات ہو رہے ہیں، نہیں نظر آئے؟ تو یہ تو ایک دانائی والی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، جس میں کوئی فتوے تو نہیں لگ سکتے، لیکن ایک انسان جو ہے سمجھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ اب ایکسٹینڈڈ ہے، یعنی یہاں یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے کے سوا کسی کو رازدان نہ بناؤ، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے اندر ہی خرابی کریں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ تم تکلیف پاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی دشمنی جو ہے وہ ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زبانوں پر بھی وہ بغض جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گا جو ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے اہل ایمان کا۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اگر یہ اپنی زبان سے نہ بھی ظاہر کریں تو ابھی تو چند الفاظ بول کر تم پر ظاہر کرتے ہیں، لیکن جو ان کے دل میں اصل بغض چھپا ہوا ہے، تو وہ جو اصل میں جو ہے وہ ایک انسان کے سینوں کے بھیدوں تک سے آگاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جو تمہیں آگاہ کر رہی ہے کہ ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، جتنا کہ وہ زبان پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی دھوکے نہ کھاؤ، ان کی سامنی ظاہری کیفیت۔ اب ظاہر ہے دیکھیں اس وقت کی تو صورتحال بڑی مختلف ہے نا، یعنی جب ہم اس دور کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہرحال وہ تو معاشرہ بھی، اب مدینہ کی خاص طور پر بات کریں تو وہاں پر یہود بھی بس رہے ہیں، اور ابھی ایمان نہیں لائے مسلمان، تو ان کے بڑے قریبی آپس میں جو ہے وہ تعلقات ہیں اور روابط ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اوس و خزرج ہے، تو اوس اور خزرج کے درمیان میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے یہ اوس میں سے ہی ہے نا، خزرج ہی ہے نا بیسیکلی، تو یہ اسی طرح تو ان کے آپس میں ظاہر ہے بڑے آپس میں تعلقات ہوتے تھے ایمان لانے سے قبل۔ اب ایمان لانے کے بعد گویا اہل ایمان کو ان بنیادوں پر منع کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں تمہاری خرابی اور اپنے دلوں میں تمہارے بغض سے پوری طرح جو ہے لبریز ہیں، تو گویا ان کو جو ہے وہ بتانا، کوئی روز دوستی یا رازدانی کے معاملات نہ کرو۔ چند روایات ہیں جو اس حوالے سے لازمی نوٹ کیجئے اور جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، یعنی بڑی یعنی اس میں کلیئرٹی آئے گی اس بات کے اندر۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی جو تھے نا وہ یہودیوں سے میل جول اور تعلقات رکھتے تھے، اب ایمان تو لے آئے تھے لیکن اب ظاہر ہے کہ ابھی یہ چیزیں ان کے اوپر اتنی کھلی نہیں ہیں، یا یہ کہ ابھی ایمان کے اس لیول تک نہیں پہنچے ہوئے، تو اب وہ جو ہے انہوں نے تعلقات رکھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ معاملات کیے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں ابن عباس کہ اسلام سے قبل یہ آپس میں ہمسائے ہیں۔ اب ظاہر ہے بعد میں بھی عام طور پر گھر تو نہیں چینج کر لے گا نا کوئی، ادھر اس وقت بھی ہمسائے کی کیفیت میں اور حلیف ہیں، ٹھیک۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب وہ فیصلہ کروایا گیا تھا بنو قریظہ کا،
تو اسی حلیف ہونے کی حیثیت میں ان کو آگے لایا گیا تھا نا. یعنی وہ ان کی ڈیمانڈ تھی نا بنو قریظہ کی، یہودی جو تھے، کہ بھئی ہم تو سعد کا فیصلہ مانیں گے کہ وہ تو ہمارا حلیف ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر سعد نے جو کیا وہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو ظاہر ہے عین اسلام ایمان کے مطابق تھا. لیکن ایک آپ دیکھیں کہ ایک عام جو مسلمان ہے یا جس کی وہ کیفیت ابھی ایمان کی نہیں ہے، وہ ان کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر جو ہے وہ بیان کر دیا اور مسلمانوں کو پھر منع کیا ہے، اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ ان سے جو ہے اندیشہ ہے کہ راز یہ تمہارے افشا کریں گے. تم ان تک تو پہنچا دیتے ہو لیکن یہ آپس میں بغض جو رکھتے ہیں، سارے معاملات رکھتے ہیں، تو اس کے تحت یہ تمہیں ہی نقصان پہنچائیں گے. اور شدید فتنے کا جو ہے پھر اس سے اندیشہ. اس میں چند اور روایت جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک مشورہ جو ہے کسی نے دیا کہ بھئی ایک بڑے جو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے مطلب فٹ ان ہوتے ہیں ایک کاتب کے حوالے سے. ایک نوجوان ہے جو کہ کاتب کے طور پر سیکٹری کہہ لیجیے، آپ آج کی زبان میں آپ بات کریں گے تو وہ کاتب آج کا سیکٹری ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو اپنا سیکٹری رکھ لیں کہ وہ جو ہے نا چیزوں کو بڑا ایک صحیح طور پر ارینج کر لیتا ہے. ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا دنیا میں ظاہر، تو ایکسپرٹیز اس کے اندر بڑی اچھی پائی جاتی ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ پھر تو میں مومنین کے سوا بتانا بنانے والا ہوں. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر تو میں مومنوں کے سوا بتانا بنانے والا ہوں گا. یعنی جس کی طرف تم مجھے ریفر کر رہے ہو بطور کاتب کے، تو ظاہر سیکٹری کا تو ظاہر کوئی چیز چھپی تو نہیں رہے گی نا. سیکٹری سے تو آپ سارا کچھ شیئر کریں گے، منٹس بنانا ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ ظاہر اس نے ارینج کرنا ہے، معاملات ہے انتظامی، وہ ساری صورتحال ہے. تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا یہ تم مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو، یہ تو بتانا بنانے والی بات. اور اس سے بھی سخت سچویشن ہمیں نظر آتی ہے. یہ اگلی روایت جو بہقی کی روایت ہے، اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور نام ہے آپ جانتے ہیں، کہ وہ جو ہے وہ ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک عیسائی جو ہے وہ میرے پاس کاتب ہے. اس پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا، اور کیا تم نے یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا. اور پھر آیت نمبر 51 سورہ مائدہ کی انہوں نے پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا یہ مضمون قرآن کے اور بھی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان یہود و نصارہ کو مطلب اپنا دوست، دلی دوست مت بناؤ، ولی مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ تو بعض کے بعض، یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تمہارے جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے استفسار کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ بھئی آپ نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا. تو کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، یہ انہی سے روایت ہے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے امیر المومنین، مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے. بھئی یہ تو چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے نا صرف، تو اس کا دین تو اس کے لیے ہے. اب یہ سوالات بعض دفعہ ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو یہی کام لے رہے ہیں جی، اس کے اندر کیا خرابی ہے. لیکن وہ جو کلیئرٹی ایمان کی ہے اور وہ جو جس لیول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جو سینس اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو رسوا کر دیا ہے تو میں اس کی تقریب نہیں کر سکتا. یعنی جس کو اللہ نے رسوا کیا ہے، میرے سے تم ایکسپیکٹ کرو کہ میں اس کی تقریب کروں، یہ میں نہیں کر سکتا. اور کہا کہ جب اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا ہے تو دیکھو میں اس کو عزت نہیں دے سکتا، میں اس کی عزت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ نے اس کو دور کر دیا تو میں اس کو اپنے قریب نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں یہ ہے وہ ایمان جو اس قدر کلیئرٹی ایک انسان کے آپ سمجھیں کہ سچویشن کے اندر لے کر آتا ہے کہ انسان مطلب ہر طرح کے معاملات کو سمجھنے کی ایک پوری اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ استطاعت جو ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں. میں اس کو تقریب نہیں دے سکتا، میں تقریب نہیں کر سکتا اس کو. یعنی جب اللہ ہی نے اس کو رسوا کیا تو میں اس کو عزت کیوں دوں، کہ تقریب کیوں کروں. پھر جس کو ذلیل کر دیا میں اس کو عزت کیوں دوں. اور آخری یہ ہے کہ جب
اللہ نے اس کو دور کر دیا ہے تو میں اس کو قریب کیوں رکھوں اپنے؟ یعنی اللہ نے جب اس کو جو ہے وہ اہل ایمان کی صفت میں وہ نہیں ہے تو تب تک اس کی جو سچویشن ہے تو میں اس کو کون ہوتا ہوں اس کو اپنے قریب کرنے والا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ کلیئرٹی تھی جو کہ اس وقت بھی سامنے تھی، آج بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں یعنی بڑے بڑے عہدوں پر بھی غیر مسلم رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے باہر میں یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ ان کے کوئی ہندو صاحب کام کر رہا ہے، کوئی عیسائی کام کر رہا ہے، پھر ان کو جب کہا جاتا ہے تو وہ یہی آگے سے بچے کہتے ہیں وہ تو ہمیں یہی کام ہے، بس ہم ان کے دوست تو نہیں ہیں ہم یہ وہ، لیکن پھر بھی وہ ظاہر ہے یہ کام تو ان کے ساتھ ہوگا. اب اس میں آپ کو یہ موقف سخت تو لگ سکتا ہے لیکن ہے یہی بہرحال جو کہ بھٹوی صاحب نے خاص طور پر تفسیر قرآن کریم کے اندر اس آیت کے ریفرنس میں بھی بات کیا ہے کہ مسلمان کا مشرکین کے ملک میں رہنا درست نہیں. مطلب ہے یونیورسٹی وہ کی ہے یو ایس اے والوں کی، لیکن اس کو کیمپس دبئی میں ہے نا تو وہاں ساری کرسچنس بھی ہیں جی جی اور ہندو بھی ہیں اور بدھسٹ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو یو اے ای والے خود ہیں جی بیچ جی. میں. اصل میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، مطلب میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، بس ہمیں اب ہر شخص ایک ظاہر ہے خود سمجھ رکھتا ہے چیزوں کی، وہ یہ کہ ہمیں بہرحال جہاں ہم دنیا کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور عام طور پر ہم یہ جتنے بھی اقدامات اٹھاتے ہیں ان اقدامات کے اندر ہم اولاد کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو سینس ہوتی ہے، ہم اولاد کی بھلائی، لیکن ہم بھلائی چاہ کس جگہ کے لیے رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دنیا کی تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی جو ہے وہ تھوڑا کیریئر بن جائے، تھوڑا آگے چل کر وہ اچھا کما لیں، جو بھی آج کل کے حالات ہیں مشکل ہے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ کوئی، لیکن یہ کہ دوسری طرف ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کی آخرت کدھر کھڑی ہوتی ہے اس فیصلے سے. مطلب یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا دوست مل جائے جو مسلمان ہو، کراچی کے بچے ہیں اگر جی اسلام آباد کے جی لاہور کے، جی بس اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ کوئی ان کا گروپ ایسا بنے کہ جس میں بچے اپنے ہوں پاکستانی یا مسلمان ہو کم از کم. موسٹلی مطلب مسلمان بھی ہیں ساتھ، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی پروجیکٹ وغیرہ میں اس طرح کے جی چل جی رہی ہوتی ہیں باتیں وہ پھر. جی جی. اور پھر اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں ایتھیزم اور یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. اسلام بلکہ اس دن جو ہے وہ ایک جگہ بچے کو میں نے اپنے چھوٹے کو حفظ میں ڈالا تو کچھ انٹرویو تھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے، تھوڑی مجھے بھی توجہ دلا رہے تھے، گھر کو یعنی والدین کو بھی بلایا ہوا تھا تو میں گیا ہوا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ضرور ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خاص طور پر والد جو ٹائم نہیں دے پاتے نا، کمزوری ہوتی ہے ہماری، اس میں جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بہت زیادہ اس کا گراف دیکھا ہے کہ بچے جو ہے نا ایتھیزم کا شکار ہو اس وجہ سے. تو یہ تجربات کی بات ہے، بہرحال جو لوگ ظاہر کام کر رہے ہیں جو یہ اس جگہوں سے قریب ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ اس کے نقصانات. اچھا یہ ایک عام طور پر بھی سمجھ لے نا، یعنی اگر اس کو اتنی زیادہ ٹیکنالٹی کے اندر نہ بھی لے جائیں تو عام بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. بڑا فرق پڑتا ہے نا، ایک ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے، تو یہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے پھر ایک انسان کے لیے. ہر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور کوشش کریں ہم کہ ہم ایسی جب آزمائشوں سے نہ ڈالیں اپنے آپ کو. کسی سے سنا تھا کہ ڈاکٹر فرحت کا میں نے ایک جملہ، ڈائریکٹ تو میں بہرحال نہیں سنتا ان کو، لیکن یہ کہ وہ کسی سے سنا یہی تھا کہ وہ کسی نے ان کے سامنے ایسی بات رکھی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا یعنی کہ جی میں فلاں جگہ جا کے کام کروں گا تو ایمان تو بندے کا اپنا ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم عمر ہو، یعنی کیا بات تھی اس کی، یعنی کیا شیطان، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یہ ہے نا کہ ان کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا تھا نا. تو کیا تم وہ ایمان رکھتے ہو کہ شیطان تمہیں دیکھ کر رستہ بدلے؟ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ایک ایسی آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو کہ جس سے آخرت جو ہے تمہاری برباد ہے. تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، یعنی اس کی طرف ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور اس کی پھر کوئی نہ کوئی اب آلٹرنیٹو ذہن میں یعنی اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ ہے اب بیچ میں کیا چھڑوائیں گے. اگر ایمان کی کیفیت بہت اچھی ہے پھر چلیں ایسا بھی کر لیتا ہے کہ انسان، لیکن عظیمت کے اس پہلو تک ہر ایک کا پہنچنا شاید اتنا آسان نہیں ہے. تو کم از کم کوئی آلٹرنیٹو آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو جو ہے یا ان کو جو ہے وہ رحم و کرم پر نہ چھوڑیں حالات کے، بلکہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جس میں والدین اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں کہ اب جو ہو گیا چلو یہ اب اس کا ٹینیور پورا ہوتا ہے تو اس کو واپس بلاتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے درمیان میں کوئی نہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے یہ کہ اس آیات طرح ان سے. کے مطلب سامنے رکھیں یا حدیث ان کو بتائیں. جی 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 جی
جتنا قرآن سے جڑیں گے اور جتنا جو ہے حدیث سے جڑیں گے، اور خاص طور پر قرآن اور حدیث بھی ظاہر ہے اسی کے تحت ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو مدد دیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی میں جو ہے یہ جو خاص طور پر کہا گیا نا کہ لا تخذوا بطانة من دونکم، یہ جو من دونکم کے الفاظ ہیں، اس سے جو ہے یہ ہمیں مفسرین کے نزدیک ملتا ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں منافقین بھی شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ تو شامل ہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اپنوں کے سوا، یعنی اپنوں کے سوا جو بھی ہیں، اور اپنوں سے مراد یہاں پر مومنین ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والی کیٹیگری نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں والی بھی صرف کیٹیگری نہیں ہے، کیونکہ بہت سے راز ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر بھی ظاہر سادہ لوہی کے اندر بعض دفعہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایک سادہ لوہ مسلمان ہے، وہ کہیں اس نے بتا دی بات، وہ تھی راز کی بات، اب وہ آگے نکل گئی، کام خراب ہو گیا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات، اور ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے جو ہے وہ آیات، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ اس سے زیادہ کیا کھول کر کسی بات کو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں قرآن کے یہ وہ مقامات ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ اپنے ترجمے میں بھی چیزوں کو بہت واضح کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک طرز عمل پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں درکار ہوتی ہے کہ اس کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آ جائے اور ایک موٹیویشن کریٹ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ بھی جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا، ان کی کیا اس پہ یعنی عمل، طرز عمل ان کا کیا تھا۔ تو یہ تو مزید ہم اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تفسیر میں مزید وضاحت کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ دیکھیں نا صرف اس کے ٹیکسٹ کے اوپر سے گزریں، صرف ترجمے کی حد تک رہیں، تب بھی یہ چیزیں ایک انسان کے اندر کو اپیل کر جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فلسفی نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو آن سرفیس یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی اب عقل مند ہو تو سمجھو اس بات کو۔ اب اس سے سر وہ آیت نمبر بتا دیں، 118 چل رہی ہے۔ فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم، اور یہ تم ہی ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے۔ یہ ایک انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس کو ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ تو اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا رسپانس یا معاملات آگے درپیش آئیں گے، لیکن پھر آپ کو ایک وقت پہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ تو انسان جب دنیا میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بہرحال چیزوں سے الرٹ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ یعنی آگاہ رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو چلو اچھے نیت سے ہی کہہ رہے ہو کہ تمہارے دوست ہیں، ایک ایمان کے قریب آ جائیں جی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا نا، آپ سوچتے ہیں کہ جی اگر میں اس کے ساتھ کچھ شیئر کر دیا تو یہ ایمان کی طرف ہی آ جائے گا، یہ ذرا میں اس کو، یعنی دعوت میں ایک انسان دھوکہ اس چیز سے، اس ایٹیٹیوڈ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ الرٹ ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ تمہاری نسبت ہے اللہ کے کلام کے حوالے سے کہ ایک ڈفرنس کو پہچانو نا۔ تم وہ ہو کہ جو قرآن تک کی نازل کردہ تمام کتب پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، تو تم اور وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھئی وہ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم یہود سے کوئی اپنی دوستی گاڑنے کی کوشش کرو تو وہ تو آپ کو پتا ہے نہ تو انجیل کو مانیں گے نہ ہی قرآن کو مانیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو نہیں مانتے یہود، تو انجیل کو کیسے مانیں گے؟ اور اگر صرف عیسائیوں ہی کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے کہ اس سے قبل کی وہ کتب پر ایمان لائیں گے، انجیل تک سارا کچھ مان لیں گے، قرآن کو تو وہ بھی نہیں مانیں گے۔ جب یہ ایک بنیادی فرق تمہارے اور ان کے درمیان میں موجود ہے، اور پھر ان کتابوں میں انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات اور بہت ساری وجوہات کے تحت جو ہے وہ تبدیلیاں بھی کر رکھی ہیں، تو اصل دین پر تو وہ کھڑے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ان کے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بتایا کہ تم تو وہ ہو کہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں
تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. خاص طور پر اب اس میں وہ والی کیفیت ذہن میں رکھیں جو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی، یعنی وہ جو شروع کی آیات میں منافقین کے طرز عمل میں خاص طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی منافقین جو ہیں وہ ان کا معاملہ یہ تھا نا کہ وہ جو ہے وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں تو یہ اس طرح سے مضمون آتا ہے. تو جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، ادھر الفاظ کہتے ہیں عَلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، ہے نا، اور یہاں کیا ہے وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. یعنی عبداللہ ابن ابی اینڈ پارٹی کا تو حال یہی ہے نا بھائی. عبداللہ ابن ابی شعوری منافق ہے. وہ ڈے فرسٹ سے ہی اصل میں اسلام لایا نہیں تھا، اس نے لبادہ اوڑھ لیا تھا اسلام کا، ٹھیک ہے. اب مسئلہ اس کا یہ تھا کہ وہ تو بے تاج بادشاہ بننا ہی چاہ رہا تھا اور ڈکلیئر ہی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ادھر. اب وہ جس کو کہے کہ بنا بنایا کھیل سارا ڈوب گیا اس کا. اب وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی کیفیت تو پرٹیکولرلی یہی ہے نا کہ مسلمانوں سے مل رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. او مسلمانوں، یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتیں بڑی غور سے سنو. جمعوں کے خطبوں میں اگلی سب میں کھڑے ہو کر گویا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک طرز عمل، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. اب یہی عبداللہ ابن ابی ہے جس کا یہ بھی جو بغض ہے ایک وقت میں نمایاں ہوا بھی نا. یعنی وہ ہمیں ملتا ہے کہ احد میں یہی وہ تھا کہ جو سرغنہ تھا، سرکردہ تھا، جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. یوں بھی کہ اب جو تھا 1000 کا لشکر تھا جو کہ احد کے لیے نکلا ہے اور 300 لے گئے، یہ واپس لوٹا ہے، ٹھیک ہے. یعنی این جنگ کے وقت اس نے یہ اقدام کیا. یعنی اگر کوئی اور غیر مسلم ہوتا، کوئی اور الائی ہوتا اس طرح کا، وہاں تو اس کے ساتھ تو معاملات ہی بڑے فرق کر دیے جانے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سو کولڈ مسلم تو تھا ہی ظاہر ہے. اس اعتبار سے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی اس نے ایک جمعے میں کھڑے ہو کر اسی طرح جو ہے وہ کہا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات بڑے غور. تو پھر کسی نے کیا ہی دیا پیچھے سے، وہ بدبخت کیسی تو باتیں کرتا ہے. یعنی شاید الفاظ یہ نہیں ہے، یعنی اس کو توجہ دلائی بھئی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی تم یہ سارا کچھ پیچھے الٹا کر کے آئے ہو. تم اگر اللہ کے رسول سے مغفرت چاہو کہ وہ اللہ کی جناب میں تمہاری لیے مغفرت کریں اور اپنے اعمال درست کر لو تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں. اور وہاں وہ صفحے ٹاپتا ہوا گویا اس جگہ سے نکل گیا، اس جمعے سے، کہ جی ان کو تو اچھی بات کرو تو وہ بھی نہیں ان کو کوئی سمجھ میں آتی، بقول اس کے کہ اس نے کیا کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی متوجہ کیا تھا نا. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نے تو اچھی بات ہی کی ہے. سورہ منافقون ہم نے پڑھی تھی نا، تو سورہ منافقون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ یہ جھوٹ کرتے ہیں. یعنی اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ جو ہے اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ان کی حرکتیں وہ نہیں ہیں. اب وہی دوسرا انداز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے اس کے سبب سے وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. کاش یہ گویا، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن پھر کوشش بھی کی. آپ یہ دیکھیں یہی منافقین تھے جنہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور یہاں تک نقصان پہنچایا کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کام تو، یہ ضرورت تو کسی کافر کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے وہ کسی کافر نے تو نہیں لگائی، وہ تو اس منافق نے، ایک سو کالڈ مسلم نے ہی لگائی ہے. کہا قل موتو بغیظکم، تو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مر جاؤ اپنے غصے میں. اب ظاہر ہے یہ رسول کے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. گویا اللہ اب ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں. اصل میں اس کو جب آپ جوڑ کر پڑھیں گے نا، وہ سورہ منافقون سے اور قرآن کے ایسے مقامات سے جہاں پر پھر جو ہے منافقین کا اصل مسئلہ کیا تھا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے. تو ظاہر ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں، مختلف مقامات پڑھ کر بھی آئے ہیں. یہی ہے دنیا، اور یہی ہے دنیا کی آسائشیں اور کمفرٹ زون میں رہنا اور اللہ کے دین کو پیٹ دکھانا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، ٹھیک ہے، صرف زبانی حد تک جو ہے باتیں کرنا، اپنے عمل میں اس کا اظہار نہ ہونا. پھر اس سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. یہ جتنی بھی یہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ آگاہی دے رہا ہے یہ تم کبھی نہ جان سکتے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ مضمون بڑے اچھے طریقے سے مکمل ہو رہا ہے.
یعنی پچھلی آیات میں اگر جو ہے وہ اگر ہم اس کو من دونکم کے تحت بھی سب کو شمار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اہل نفاق کے حوالے سے علیحدہ بھی بات جو ہے سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں تک سے آگاہ ہے اور ان کے سینوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. وہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ جب ان ٹریٹس کے تحت لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ اصل میں تمہارے لیے کس طرح نقصان دہ ہوتے ہیں. تو تم دھوکہ نہ کھانا، تم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چلتے ہوئے ان چیزوں سے محتاط رہنا. اسٹریٹجی تمہاری ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ایک غیر مسلم سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ایک منافق سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن الرٹ رہو، آگاہ رہو، کسی دھوکے میں نہ آ جانا. اور کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کیا ہے، تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں جو ہے وہ کوئی برائی پہنچے، یفرحوا بها، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اب یہ وہ دلوں کا بوجھ ہے کہ جس کے سبب سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب تمہیں جو ہے کوئی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، تم ایمان کی بنیاد پر آپس میں جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہو، یہ ان کو برا ناگوار گزر رہا ہوتا ہے. ایمان نہیں ہے نا ظاہر، اب ان کا معاملہ ہی فرق ہوا ہوا ہے. اور اس کے برعکس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ یعنی تم تک کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر یہ جو بڑے خوشی. دیکھا ہم نہیں کہتے تھے، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عہد میں نکلو گے تو کیا ہوگا. دیکھو نا، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، دانا ہیں، ہم تو پہلے ہی بندے لے کے واپس آ گئے. بلکہ وہ عبداللہ ابن ابی کا جو قول ہے کہ اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، مگر مطلب ہماری نگاہ میں تو یہ جنگ نہیں، خود یعنی ایک دوسرے انداز میں سمجھا تو خودکشی ہے جو کرنے جا رہے ہو. بھئی ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کی رائے وہی تھی نا. اس سے جب پوچھا گیا تھا کہ احد میں نکل کر کیا کیا جائے، تو اس کی رائے یہی تھی کہ بھائی باہر نکل کر ہمیں کوئی کامیابی حاصل کبھی نہیں ہوئی مدینہ میں، تو ڈیفینسو اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا جائے، یہاں رہتے ہوئے اس کام کو کیا جائے. جب وہ آئیں تو اندر رہتے ہوئے اس کام کو کیا جائے. اگرچہ کہ اللہ نے اس کو ایکسپوز کرنا تھا، کرنا تو اس نے تب بھی وہی تھا، بیڑا غرق تو تب بھی ایسے ہی کرنا تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ اب اس کو ایکسپوز کیا جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کا فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا. حالانکہ اس جگہ پر رسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی وہی تھا جو کہ عبداللہ ابن ابی کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں جو اللہ کا فیصلہ جو غالب آتا ہے، اللہ نے جو ہے وہاں پر ایک ایسے اہل ایمان جو ظاہر ہے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، مسلمان نوجوان جن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تھے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں جو ہے وہ آگے جا کر اس کام کو کرنا چاہیے. پھر یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ توجہ دلائی تھی پھر جلیل القدر صحابہ کرام نے کہ تم نے تو اللہ کے رسول کو مجبوری کر دیا گویا اس بات پہ کہ باہر جا کر لڑا جائے. اور یہ کہ پھر وہ بھی تھوڑے سے نادم ہوئے کہ بات تو ٹھیک ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ حضرت جب رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیرہ بختر پہن کر نکلے ہیں حجرے سے باہر تلوار اٹھا کر، تو اب انہوں نے اظہار کیا ہے مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، کہ اللہ کے رسول ہماری مراد یہ نہیں تھی، ہم تو جذبات میں جس وجہ سے ہم نے ایک سجیشن کو سے زیادہ بڑھ کر چلیں، آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی، باقی جو آپ کہیں گے ہم اسی پر چلیں گے. آپ کی اگر رائے یہی ہے کہ ہم اندر رہ کر لڑیں تو ہم یہی کریں گے. یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے، کسی رسول کے لیے درست نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ یعنی زیرہ بختر پہن لے، اب اس نے جنگی حرب کا جو ہے وہ ارادہ ہو چکا، تو وہ پھر وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے اسی صورت میں آئے گا نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اس طرح کی صورتحال میں اب یہ نہیں ہو سکتا، اب ریورس بیک نہیں ہو سکتی تھی، اب تو بس اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. اور جب تک کہ نبی اور رسول کے لیے درست نہیں ہے کہ جب وہ اس حالت میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جب تک کہ اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے، یعنی اب وہ جو ایک معاملہ تھا وہاں سے واپس نہیں ہوا جا سکتا. اس کے اور بھی دلائل ہیں، آگے چل کر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے بعد اب جو رکوع آگے شروع ہوگا نا وہ سارا کا سارا وہ غزوہ احد کے حوالے سے آگے اس کی تمہید وہ شروع ہو جانا ہے اس کے بعد. تو یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو یعنی واضح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کام کیا. اب یہ کہ یہ یہود کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ یہود ایکسپوز ہو گئے نا، اب وہ نکلنا پڑا ان کو، لیکن پھر رستے میں خیال آیا کہ بھئی یہ تو سیدھا سیدھا مسئلہ اور ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اب جب مسلمان واپس آئے ہوں گے تو یہی صورتحال ہوگی نا کہ بھئی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، یہ کیا کیا بھئی تم نے، 70 صحابہ تم نے وہاں شہید کروا دیے، یعنی ان کی گفتگویں تو ایسی ہی چل رہی تھی نا. تو یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور یہ صرف انہی کا نہیں تھا، ظاہر ہے یہ یہود کا معاملہ بھی یہ تھا. ظاہر ہے جو بدر میں مسلمانوں کی ساکھ جو ہے وہ بن چکی تھی،
کہ بلا اسباب اور بلا کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے گویا، یعنی طاقت ظاہری کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اسباب کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، تو اب وہ ایک عرب میں ساکھ جو مسلمانوں کی کام ہوئی تھی وہ عہد میں تو ڈسٹرب ہوئی نا، تو اس سے تو ظاہر ہے یہود و نصارہ بھی جو ہے ان کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ایک طرح سے دوبارہ یہ چیز پیدا ہوئی کہ نہیں یہ جو ہے یہ گویا انڈیفیٹیبل نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے، پھر کرتے بھی نظر آتا ہے، لیکن ہر جگہ معاملہ جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ برائی کا ہی ہوا. لیکن اب یہ جو ان کے دلوں میں کیفیت ہے کہ بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اس کو اللہ واضح کر رہا ہے اور کہا کہ یہ جب ایسا ہوتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے. یعنی اب یہ بڑی پتہ کی اور حکمت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب یہ تمہیں ظاہر ہے یہ ایسا ہوتا بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. یعنی آج بھی اگر جو ہے تم دین پر چلو گے، یہ سارے معاملات کرو گے تو یہ ساری سچویشن تمہیں پیش آئیں گی. تو کرنا کیا ہے؟ جہاں ان کو بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو، آج ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہارا جو ہے ان کا فریب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ فریب ہے سارا، یہ دیکھنے میں یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ جو جتنا تمہیں گلیٹرنگ نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں سامنے رہ جانے والا، یہ سب غائب ہو جانے والا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ تم صبر سے اور تقوی سے کام لو. سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ یعنی الفاظ کیا تھے وہاں الفاظ جو ہے وہ یعنی صبر کے ساتھ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ ہوا تھا نماز کا، ہے نا جی. وہاں صبر کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا تھا اور یہاں صبر کو صلاۃ کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑا گیا تقویٰ. یعنی اب ایک بڑے مفہوم میں اس بات کو لے لیا گیا، اور صلاۃ بھی ظاہر اس پورے پیکج کا حصہ ہے نا. یہ صبر سے مراد ہے وہی یعنی صبر و استقلال، پوری دل جمی کے ساتھ گویا اس حقیقت پر قائم رہنا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. میرے ظاہر میں کتنی ہی خرابی پیدا ہو گئی ہو، کتنی ہی دوسری بات پیدا ہو گئی ہو، مثال کے طور پر آج بندہ مومن کو اس کام کو کرتے ہوئے بالکل پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو گئے ہوں، کتنی ہی سیاہی کیوں نہ چھا گئی ہو اس کے سامنے، وہ بندہ مومن کیوں مایوس نہیں ہوگا؟ اس لیے مایوس نہیں ہوگا کہ اگر وہ یہ صفات کے ساتھ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب ہو کر رہو گے. پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا پر بہرحال یہ اللہ کا دین غالب ہونا، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے، یہ تو غالب آ کر ہی رہنا ہے. تو ایک بندہ مومن جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑی امید، اس کا سب سے بڑا سہارا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر اور وہ ہے تقویٰ. اگر یہ مسلمان اختیار کر لیں، آج یہ سوالیہ نشان ہے نا، آج فلسطین ہے اور پوری امت مسلمہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور بے بس نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ نہ آج ہم دین پر صابر ہیں اور نہ ہی ہم متقی ہیں. حقیقت تو یہ ہے، ویسے تو مجموعی بات ہو رہی ہے. دیکھیں افراد کے لیول پر چیزیں بات ڈیل نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ایک اجتماعیت چاہیے. ایک بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے بہرحال ایک لیول چاہیے. ظاہر ہے فلسطین کے لیول تک کی اگر آپ بات کریں گے تو یہاں آپ کو ایک ریاست چاہیے، آپ کو وہ والے ریسورسز چاہیے ایک درجے میں کہ جس میں آپ یہ کام سر انجام دے سکیں. خاص طور پر کہ جب کہ ہم جو ہے جغرافیائی حدود میں بھی کسی اور لوکیشن کے اوپر بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اگر یہ صبر اور تقویٰ ہمارے اندر موجود ہو تو بڑی سے بڑی منزل بھی سر کی جا سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان پس رہے ہیں. اور اس کا بوجھ کس پر ہے؟ یعنی اس کا بوجھ کس پر ہے کہ جو ادھر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں؟ ہر مسلمان یہ ان پر بھی ہو سکتا ہے جن پر یہ آزمائش آئی ہے اور وہ اللہ سے راضی نہیں ہے. فلسطین میں اگر کوئی اللہ کی اس آزمائش سے راضی نہیں ہے تو اس پر بھی یہ ایک مصیبت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے نافع نہیں ہے. ایک بات اور ہر اس شخص پر بہرحال مسلمانوں میں سے ہم پر بوجھ آتا ہے کہ اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے اور اگر ہمارے اندر جو ہے وہ صبر کی اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت یہ موجود نہیں ہے اگر ہمارے اندر، تو ہم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. باقی ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے تو یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت ہے. یہ ہمیں اس کا سوال اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا
کہ تم نے وہ نظام برپا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ جس کے ذریعے سے پھر چیزوں کو رسپونڈ کیا جاتا. جذباتی باتیں کرنا بہت آسان ہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہ ساحل ندیم صاحب بھی جو ہے وہ آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یعنی ان حدیث اور ان آیات سے ایک انسان پہنچ تو کہیں اور جاتا ہے نا، پھر جب وہ 7ویں منزل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب لائے عمل کوئی نہیں ہے. تو قرآن لائے عمل بتاتا ہے بھائی. قرآن کہتا ہے اپنے اندر صبر پیدا کرو، اپنے اندر تقوی کی روش پیدا کرو. اگر تم یہ کرو گے تو یہ فریب ان کا کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچا گا. پھر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ وہ کریج پیدا کرے گا، وہ ایمانی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوگی جو بڑے سے بڑے پہاڑوں کو سر کر دینے کے لیے کافی ہے، اور پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور آج جو ہم مقابلہ نہیں کر پاتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان صفات سے متصف ہی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی پر تنقید ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے پر ایسی تنقید کر رہے ہیں. وہ کیا ہے حدیث رسول کی کہ وہ جو ہے کہ جو ہے الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام. تو ظاہر ہے جس پر جیسی جیسی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بوجھ رکھا. اس اعتبار سے بحیثیت مجموعی ادارے ہوں یا افراد، ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک اپنا رول ہے، اور اپنے رول کے اندر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان صفات سے وہ اپنے آپ کو متصف کر لے. جب مسلمان ان صفات سے متصف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر بدر جیسی بھی آئے تو کوئی بعید نہیں. وہ ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی تم تو اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جاؤ نا، پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جب تم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر آپ 57 ملک ہوں یا 58 ملک ہوں، وہ جو بالکل جو ہے وہ آپ کہیں گے بالکل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ادھر کیا معاملات. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے. یعنی یہ یاد رکھیں کہ اس سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم صبر نہیں کر رہے، تقویٰ کی روش اختیار نہیں کر رہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہو. اور وہ جتنا کچھ کر پاتے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی حدود سے نکل کر کچھ کر رہے ہیں. اللہ نے کوئی ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے جس پہ وہ کر رہے ہیں. جو اللہ چاہ رہا ہے بس وہ ہو رہا ہے. تکوین کی سطح پر یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہو رہا ہے. اس کو یوں بھی دیکھیں، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ یہ ایسے ہو. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے یہ پورا مضمون کھلے گا. اگلی جو آگے جو آیات آئیں گی وہ غزوہ احد کی آئیں گی. تو غزوہ احد کی اپنی حکمتیں بھی بہت ساری ہیں نا. یعنی اگر اس میں ایک حکمت مثال کے طور پر اور بھی ہیں، چلیں ایک یہ کہ اگر یہ غزوات نہ ہوں، یہ معاملات نہ ہوں تو شہادت کی منزل کو کیسے طے کیا جائے. اس کا ایک ذریعہ بھی تو ہے نا. یہ ہر اس کی اپنی حکمتیں ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ بنیادی صفت ہے صبر اور تقویٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اپنے حال کو اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کم سے کم جب ہم اللہ کے حضور آخرت میں حاضر ہوں تو ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اپنے تئیں اپنی ذات کی حد تک کوشش پوری کی تھی. پوری سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ ہمیں کوشش کی تو مطلب ہمیں بڑھاتا چلے جائے اس معاملات. اور پھر بھی ڈرتا ہے کہ انسان کے پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ اس کے اپنے ارد گرد میں اس فضا کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں. یہ وہ پازیٹیو کام ہے جو آج ہم کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. ورنہ جذباتی انداز میں چیزوں کو یہ کافر تو فلانا، یہ تو فلانا، وہ کرتے چلے جائیں گے، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. مزید جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہوگی، مزید انتشار پیدا ہوگا، مزید جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر یہ جو ایک دہشت گردی کی فضا اور فلانی فضا پیدا ہوتی ہے، اور جس سے پھر ہر وقت ہم لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ چیزوں کو کیسے کریں ڈیل. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو متصف نہیں کرتے. تو یہ چیز ہے کہ جس کو ذہن میں رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے.